صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ سب سے پہلے تو مجلس میں جب بیٹھتے ہیں حاضر ہوتے ہیں تو ہم نے جو غیبت سے بچنے کا ورد سیکھا ہے تو میں بھی اپنے لیے پڑھتا ہوں، جو ابھی آ رہے ہیں یا جو بیٹھے ہیں جنہوں نے اب تک نہیں پڑھا پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی طرح جب جائیں تو جاتے ہوئے بھی یہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جب یہ کوئی پڑھتا ہے کہیں مجلس میں بیٹھتا ہے پڑھ کر تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کو غیبت سے محفوظ فرماتا ہے، اور جب یہ جاتا ہے اور پڑھتے ہوئے جاتا ہے تو جو لوگ پیچھے تھے اللہ تعالیٰ ان کو اس کی غیبت سے محفوظ فرما دے گا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیبت سے محفوظ فرمائے۔ غیبت کے خلاف اعلان جنگ جاری رہے گا، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی تک اگر آپ نے یا رسول اللہ یا رسول اللہ فیضان مشکل کشا فیضان مشکل کشا اگر ابھی تک آپ نے عادت نہیں بنائی، آتے ہوئے بیٹھتے ہوئے کھاتے ہوئے اسلامی بھائیوں کے ساتھ جب بھی کوئی نشست ہو، یعنی ایک دوسرا سے ملا تو عادت بنا لیں پڑھنے کی، جب جدا ہوں تو عادت بنا لیجئے پڑھنے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ اس کی خوب خوب برکتیں نصیب ہوں گی، ثواب بھی ملے گا اور غیبت کے خلاف اعلان جنگ جاری رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہ خار ہے کیا ہونا ہے، راہ پر چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ
خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ میٹھے بڑے اسلامی بھائیو، ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمعی رسالت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت حسان الہند مولانا احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا یہ پیارا کلام ہے، اور اس میں فن شعری کے بھی ایسے ایسے جواہر ہیں۔ لفظ کیا ہونا ہے، اس کو ہمارے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت نے اپنے اس کلام میں کئی معنیوں میں استعمال کیا۔ جیسے ابھی آپ سن رہے ہیں کہ کیا ہونا ہے، تو کہیں کیا ہونا ہے لفظ وہی ہوگا، معنی بدل جائیں گے، کہیں لفظ یہی ہوگا، معنی بدل جائیں گے۔ تو چپکے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، بڑا ہی نصیحت آموز اور نیکی کی دعوت دینے والا یہ کلام ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھ کر اس سے بچنے، جو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بچانا چاہ رہے ہیں جن جن افعال سے، اور جو چیز اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں، یعنی خوف خدا، ایسا کلام ہے جس کو اگر بندہ پی لے اور یہ سمجھ میں آ جائے تو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے عاشق صادق نے ہمیں خلوت و جلوت میں اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرنے کا درس دیا ہے، اس میں کہ جسے اللہ عز و جل اس کے پیارے رسول سے حیا ہو جاتی ہے، کامل حیا، وہ تنہائی میں بھی گناہ سے بچتا ہے اور لوگوں کے بیچ میں بھی گناہ سے بچتا ہے۔ ڈر، خوف، رحمت سب کا ملا جلا یہ ایک پیارا کلام ہے۔ تو چپکے لوگوں سے کیے، کس کے گناہ کیے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ چپکے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے، یعنی اس کو سب پتا ہے کیا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ ہم نے کیا کیا، لوگوں سے چھپ کر اعمال اور افعال کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی خلوت و جلوت کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ چھپ کے لوگ